جاتے ہیں. میں نے کورٹ رپورٹنگ بہت کم ٹائم کے لیے کی ہے, وہ بھی جب بہت بڑے بڑے کیسز آئے تو ہم گئے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ پہلے اخبار اور پھر الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو پاکستان سے پہلی اسٹوڈنٹ لائف سے تعلق رہا اور وہ سارا, اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن اور پھر انڈیپینڈنٹ میڈیا. تو مجھے تقریباً 22 برس ہو گئے ہیں اسی دشت کی سیاحی, اور بہت ساری چیزیں ہم اس دور کے لوگ ہیں جس میں پرنٹ آتا تھا. ہم وہاں سے فیکس سے شروع ہوئے تھے, اور ٹیلی فون یعنی موبائل نہیں تھے, ٹیلی فون پہ خبر ہمیں چیک کرنا پڑتی تھی. اور پھر آپ جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں تمام ہم ذرائع جو ہے وہ استعمال کریں. پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا, میں یہی سوچ کے رہا. اگر ہم نے تمام جو ٹیکنالوجی کی جہتیں ہیں وہ ایکسپیرینس کی ہیں, تو پرانے اسکول آف تھاٹ سے لے کے نئے اسکول آف تھاٹ تک کا جو سفر ہے, اس بیچ میں بہت کچھ ہے. بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کے ساتھ. لیکن سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ زبان کا ہے. سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ دلیل کا ہے. سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ گفتگو کا ہے. اور ہم نے لفظ کی حرمت, گفتگو کی آبرو اور اس کے ساتھ جو خیال کا پاکیزہ پن ہے, اس کے دامن کو بالکل نہیں چھوڑا. مسائل یہیں سے, اس کے ہر مسئلے کی ابتدا یہیں سے, وہ صحافت ہو, وہ سیاست ہو, وہ معیشت ہو, وہ ثقافت ہو, وہ سماج ہو, وہ معاشرہ ہو, وہ آپ کا گھریلو بول چال ہو, وہ آپ کی اپنی نسبت ہو, وہ آپ کے لوگوں سے تعلق داری ہو. سب سے اہم ہے آپ کا بول چال, آپ کی گفتگو, آپ کی خیال کی آبرو, آپ کے اظہار کا طریقہ, آپ کی گفتگو کا انداز. آپ بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں, آپ عملیت کے سامنے, فسطائیت کے سامنے بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں, مگر آپ کو اپنا انداز اور اپنا لہجہ درست کرنا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو جتنا اونچا بول لے گا وہ اتنا برابر ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو جتنا اونچا اپنا خیال پیش کر دے گا وہ اتنا معتبر ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی جو ہے وہ ہمیں ہمارے دلیل کی نوعیت بن جائے گی. ایسا نہیں. الفاظ اور انداز جو ہے اس کی اپنی گھنگرج ہوتی ہے. دلیل آواز اونچی کرنے سے نہیں ہوتی, الفاظ کے چناؤ سے ہوتی. آپ تنقید کریں, آپ بڑے سے بڑے لوگوں کا سامنا کریں, آپ عاملیت کے سامنے, یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں, مگر اگر آپ کے لفظ میں, آپ کے لہجے میں دلیل موجود نہیں ہے, علم موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپنی آواز بھی اونچا کرنی پڑتی ہے, آپ کو تضحیق کا پہلو بھی لانا پڑتا ہے, آپ کو توہین بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں. تو معذرت کے ساتھ بشمول بھی ہوں, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیتی ہوں, ہم لوگوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا. ابھی حال ہی میں فیصلے آئے ہیں, اور ہمیشہ ہم نے تو وہ کوٹ بھی دیکھی ہے. ابھی ادر من اللہ صاحب یہاں موجود تھے جوڈیشل موومنٹ میں. میں خود ان 5 صحافیوں میں تھی جن کو بین کیا تھا جناب پرویز مشرف. ہم نے اپنے قلم اور اپنی آواز کے ذریعے سے اس وقت کے دور کو رپورٹ کیا, اور اس رپورٹنگ کے جرم میں ہم بین ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا, اس میں صحافی حصہ بن گئے, اس میں مالکان حصے دار بن گئے, اس میں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ اور اپنی اپنی باتیں جو تھیں وہ ساری اس میں آتی رہی, اور وہ ایک اور عملیت ہم نے دیکھی, وہ جوڈیشل عملیت کی صورت میں نکلی. یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا, مگر ہم نے جو رپورٹنگ کی وہ اس وقت کی عملیت کے خلاف, اس رویے کے خلاف کی. تو ہم ہر تنقید کر سکتے ہیں, مگر خدارا الفاظ کا چناؤ تو درست رکھیے, نہ انداز اور لب و لہجہ تو درست رکھیے. مثلاً ابھی آپ دیکھیے کہ جو بھی معاملات ہیں اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا پھر یہ بھی ہے, یہ المیہ بھی ہے بشمول میں. کہ ذرا سی بات کو ہم کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے خطرے میں پڑ گئی, سیاسی لیڈر پہ تنقید کر دیجیے تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. آپ فوج کے سیاسی مداخلت پہ بات کر لیں یا ان کی جو ہے وہ ہمیشہ سے جو مداخلت رہی ہے اس کی بات کر لیں تو آپ کی جو مقدس گائے ہے, آپ کی ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم صحافی جو ہے وہ ہر طرح کے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہمیں پڑ رہا ہے, اور اس میں ایک نئی جہت آئی ہے.
اس کا ایک نیا رخ اب آ گیا ہے اور وہ ہے فسطائی. مان لیجئے ہم نے چھوٹے چھوٹے بت تراش لیے, ہم نے سیاسی رہنماؤں کی صورت بت تراشے ہیں کہ ان کی پوجا کرنے سے ہمیں جمہوریت مل جائے. ہم نے مقدس گائے کی پوجا یا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات سننے سے جو ہے وہ ہم ریاست کی بات کریں گے یا ریاست کے مفاد کی بات کریں گے. ہم نے ججوں کو اتنا معتبر کر دیا, وہ بہت معتبر ہے, مگر ہم نے ہر جگہ پہ شخصیت پرستی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا, اور صحافت میں بھی یہی ہے. ایک اور عنصر اس کے اندر آ گیا, وہ ہے پاپولرزم, کہ آپ کے اوپر پریشر, پہلے آپ کے اوپر پریشر تھا مختلف گروپس کا, گروہوں کا, فرقہ وارانہ گروہوں کا, لینڈ مافیاز کا, آپ کے اوپر پریشر تھا مختلف اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا. یہ پریشر آج بھی موجود ہے, لیکن اب آپ کے اوپر پریشر کیا ہے کہ فلانے کے بلاگ میں کیا بات تھی, فلانے کے ٹویٹ میں کیا تھا, کسی کے پروگرام میں کیا تھا, کس نے کس طرح سے اپنے اینگل کو, اپنے ایجنڈے کو کس طرح سے پروموٹ کیا. یہ سب سے بڑے ایک بات پہ اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ہم نے عامریتوں میں لکھا ہے, ہم نے عامریتوں میں بولا ہے, مگر خدارا ہمیں فسطائیت میں بھی لکھنا ہے کہ آپ کے خلاف ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اس لیے آپ اس کے مطابق فیصلے کریں. آپ کے خلاف ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اس لیے آپ وہ بولیں جو لوگوں کو پسند ہے. کیا ہم اظہار آزادی رائے میں اس بات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ ہم نے وہ بولنا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ درست ہے. ہم نے فیکچوئل رپورٹنگ کرنی ہے, یا یہ بولنا ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں ویوز ملیں گے, ہمیں ری ٹویٹس ملیں گے, ہمیں اپریسیشن ملے گی. تو آج میرا خیال ہے خدارا عامریت سے ہم لڑ سکتے ہیں, ہم نے لڑا ہے, ہم لڑیں گے. جس نے آئین کو روندا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم کھڑے ہوں گے. لیکن فسطائیت کے خلاف بھی بولنا جو ہے, جمہوریت کے لبادے میں, شخصیت پرستی کے لبادے میں, یہ اس فسطائیت کو بھی ہم نے جو ہے وہ چیلنج ہمیں کرنا ہے. یہ میری درخواست ہے طالب علم کی صورت میں. اور فیکٹ چیک, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ججوں کی آواز کی وجہ سے اے آئی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے, آف کورس آپ کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہم بولے نہیں, یا جج بولے نہیں, یا لائیو پروسیڈنگز نہ چلیں, ایسا نہیں. مگر فیکٹ چیک, جب آپ اطلاع تک رسائی روک دیں گے تو پھر لوگ اپنی مرضی کی خبر ڈھونڈیں گے, اپنی مرضی کی خبر بنائیں گے. آپ کو جمہوریت ہے نا تو اور جمہوریت اس کا حل ہے, آپ کی آزادی رائے ہے نا تو اور ایک صحافی کو روکنا بات کرنے سے بہت بری بات ہے. اور آسما جب بیٹھی ہو اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیں دوبارہ اس راؤنڈ جی مجھے پتا ہے اتنی پرمغز گفتگو آسما بہن میرے بس میں ہو تو شام تک کا بولیں. ایک آخری بات آپ نے بھی اور میں نے بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں سے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوٹ ختم ہو گیا, ہاں یہ ظلم ہو گیا, ہماری صحافت کا سب سے بڑا, مطلب میں جو رپورٹ کر رہی ہوں, متی اللہ اگر کر رہے ہیں, مریم نواز کر رہی ہیں, علینا یا اسد وغیرہ, ہم سب جو رپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا جو ایک اوپر ایڈیٹر بیٹھا ہے نا, اگر وہ ایڈیٹر نہیں ہے تو وہ خواہش کو خبر بنا سکتا ہے. ہمیں خواہش کو خبر بنانے سے روکنے کے لیے اپنے اداروں کے اندر ایڈیٹر بنانا, ہمیں وہاں پہ ایڈیٹر ان چیف کو ایڈیٹر دینے کی ضرورت ہے, مالک نہیں. جرنلزم ایک مقدس پیشہ ہے. شکریہ آسما شرازی. اب بات کرتے ہیں علینا شبلی سے کہ سوسائٹی پہ رپورٹنگ کا کیا امپیکٹ ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, کیونکہ گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں, بہنیں, بچے, پوسٹیریٹی جو آئینہ آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس کا امپیکٹ لیتی ہیں, جوڈیشری کے بارے میں اپنا ایک ذہن بناتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ تھینک یو سو مچ, اس قسم کی ورک شاپس میرے خیال سے ہونے کی ضرورت ہے, سو دیٹ ایون جو رپورٹرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, ہم کیونکہ ایک لیگل سسٹم اور عوام کے درمیان, پبلک کے درمیان ایک انٹرمیڈیری کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, سو نیچرلی ایک اونرس جو ہے وہ ہم پر زیادہ آ جاتا ہے, ایک بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ٹائمز لائک دیز جہاں پر آسما نے بھی جس طرح سے مینشن کیا کہ ایک ٹرانزیشن کے فیز میں ہے, فرام پرنٹ میڈیا ٹو الیکٹرانک میڈیا, پھر الیکٹرانک نیوز رپورٹنگ سے ہم ایک ڈیجیٹل نیوز رپورٹنگ کی طرف آ چکے ہیں.
جس کے پروز اور کونس دونوں ہیں, ذکر بھی ہوا, پینلسٹ نے ڈسکشن بھی کی کہ ایک فلو آف انفارمیشن ہے, ایکسیس ہے. جو ٹریڈیشنل ایک میڈیا کا ہم ایک طریقہ کار دیکھتے تھے, وہ کورٹ رپورٹر جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ کے بعد باہر آتا تھا, خبر جو ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کرتی ایڈیٹر کو نیوز ڈیسک کے ساتھ جو ہے شیئر کی جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ خبر فائل ہو کے آپ کو ٹی وی اسکرین پہ یا پرنٹ میں نظر آتی تھی. لیکن ابھی آپ کورٹ پریمیسز سے ہی ٹویٹ کے ذریعے, اپنے ویلاگس کے ذریعے لوگوں تک آپ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں نیچرلی ایک کنٹرول چیک, جو ایڈیٹوریل چیک ہے, وہ آپ نے خود اس پر رسپانسبلٹی آپ پہ زیادہ آ گئی ہے. ایڈیٹر آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ کو وہ فریڈم ہے. اگین اس قسم کی خبر بن رہی ہے ابھی بھی, وی مائٹ بی اے کنٹری آف 250 million people, but unfortunately we are still a handful of people who read court judgment. آپ کوئی بھی میرے خیال سے ایون ہم بھی جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر وہی عدالتی فیصلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا کورٹ رپورٹرس کی جو ایک اسکل سیٹ ہے, اسپیشلائز ایک جاب ہے. آپ پولیٹیکل جلسہ کور کرنے کے لیے تو کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن کورٹ کی پروسیڈنگ کور کرنے کے لیے آپ کو کورٹ ہی کا رپورٹر, اور نیچرلی ان ٹائمز لائک دیس ویئر سپریم کورٹ ہیز بیکم دی نمبر 1 سورس آف مارننگ نیوز. اس میں نئے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. یوٹیوب کا ایک امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے.